ناظرین، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ولید کو بچاتے ہوئے قریشی صاحب کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اب سبھی گھر والے ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں قریشی صاحب کو لے کر۔ اب قریشی صاحب کو جب ہوش آئے گی تو سمن اپنے باپ کو ہوش میں دیکھ کر بہت خوش ہوگی، شہناز بھی وہیں پر موجود ہوگی۔ فرحت ان سے ملنے آئے گی تو کہے گی کہ واصف بتا رہے تھے کہ گاڑی آئی اور قریشی صاحب کو ہٹ کر کے چلی گئی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی جان بوجھ کے قریشی صاحب کو مارنا چاہتا تھا، لیکن شہناز فرحت سے کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ فرحت کہتی ہے لیکن یہ بھی تو دیکھے نا کہ ساتھ ولید بھی تھا اور قریشی صاحب ولید کو بچاتے ہوئے گاڑی کی زد میں آ گئے۔ لیکن شہناز ابھی بھی فرحت کو یہی کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے، کیونکہ ولید کی بھی تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ آج کل تو ویسے ہی گاڑی والے اتنی اندھا دھند گاڑی چلاتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ سامنے کوئی کھڑا ہے، نہ ہی انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے گا، بس کچلتے ہیں اور وہاں سے نکلتے بنتے ہیں۔ اب دوسری طرف عذرا کا بھائی اور والدہ اسے ملنے آتے ہیں اور عذرا کا بھائی کہتا ہے کہ باجی، ہم نے سوچ لیا ہے کہ آپ کی عدت ختم ہوگی تو ہم آپ کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے۔ تو عذرا بتاتی ہے کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے، جس پہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ پھر باجی آپ جلدی سے تیاری کر لیں کیونکہ آپ اب ہمارے ساتھ چلیں گی۔ عذرا اپنے بھائی کی بات سننے کے بعد اپنا سامان وغیرہ پیک کرتی ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ جاتے ہوئے جب اسے عاشی ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے۔ عذرا سے کہتی ہے کہ مومانی، آپ کے بغیر تو اس گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگے گا، مجھے تو ابھی سے اداسی ہو رہی ہے۔ جس پہ عذرا بہت پیار سے اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ملنے آتی رہنا، میں بھی کوشش کروں گی کہ تم سے ملتی رہوں، اور ویسے میں نے تمہیں اپنا نمبر بھی تو دیا ہے، تمہارا نمبر بھی میں نے اپنے موبائل میں سیو کر لیا ہے، فون پر رابطہ رہے گا اور میں تمہارا حال چال بھی پتہ کرتی رہوں گی۔ اب جب عذرا عاشی سے مل کے نکلنے لگتی ہے تو تبھی پھپھو آ دھمکتی ہے اور عذرا سے کہتی ہے کہ عذرا پھر تم جا رہی ہو؟ جس پہ عذرا کہتی ہے کہ جی ہاں، جا تو رہی ہوں لیکن واپس ضرور آؤں گی۔ لیکن پھپھو عذرا پہ طنزیہ تیر پھینکتے ہوئے کہتی ہے کہ اب تم میں وہ دمخم نہیں ہے کہ تم یہاں دوبارہ آنے کا سوچو، اگر اس راکھ میں ذرا برابر بھی چنگاری ہوتی نا تو یقین کرو کہ تمہاری عدت کے باوجود بھی میں تمہیں یہاں کبھی بھی نہ روکتی۔ یہ تو میں اچھے سے جانتی ہوں کہ جمال کے چلے جانے کے بعد اب تم میں بھی وہ دمخم نہیں رہا۔ پھپھو کی بات سنتے ہوئے عذرا ہنستی ہے اور پھپھو سے کہتی ہے کہ عذرا پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، عذرا سے ڈرو، کیونکہ عذرا کا انتقام بہت ہی برا ہوتا ہے، کیونکہ تم نے چوٹ بھی تو بہت گہری دی ہے۔ تو عذرا کی یہ بات سننے کے بعد پھپھو تو زور زور سے کہا لگا کے ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو تم لوگی مجھ سے انتقام، بی بی اتنی ہمت ہے تم میں کہ مجھ سے انتقام لے سکو۔ اب دوسری طرف بلال کو جب پتہ چلے گا کہ ولید کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہاں البتہ قریشی صاحب کو بہت چوٹیں آئی ہیں، تو وہ ڈرائیور پر غصہ کرے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج اس ولید کا کام تمام کرنا ہے۔ تو ڈرائیور کہتا ہے میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ اسے کچل ڈالوں، لیکن جیسے ہی میں نے گاڑی تیز دوڑائی تو ولید کے ساتھ کھڑے شخص نے ولید کو زور سے پرے دھکا دیا اور خود گاڑی کی زد میں آ گیا۔ بلال کہتا ہے کہ یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا، کیونکہ میں تو بہت خوش تھا کہ جب چھوٹا ختم ہو جائے گا تو ان بھائیوں کو خود بخود سبق مل جائے گا اور دکان بھی چھوڑ جائیں گے۔ اب دوسری طرف نصیر اسما سے کہتا ہے کہ آج تو عذرا بھابی کی عدت ختم ہونی تھی، ہم جا کے انہیں اپنے ساتھ یہاں لے آتے ہیں۔ جس پہ اسما نصیر کو بتاتی ہے کہ میری عذرا بھابی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہیں، تو ابھی کچھ دن وہ وہیں رہیں گی، پھر کچھ دن کے بعد ہم لوگ جا کے انہیں لے آئیں گے۔ جس پہ نصیر کہتا ہے کہ اچھا ہے، عذرا بھابی بھی یہاں آ جائیں گی تو ہم سب لوگ پھر سے مل جل کے رہیں گے۔ دوسری طرف بیچارے واصف پہ تو بہت مشکل وقت آ گیا ہے، کیونکہ رامین کی اس حرکت کے بعد واصف کو اب کچھ سمجھ نہیں آتا، نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ بات کس سے شیئر کرے۔ اگر وہ رامین کا کام چھوڑتا ہے تو گھر کے حالات اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ رامین کے ساتھ اب مزید کام کرنا بھی
اس کے لیے دشوار ہو چکا ہے۔ اور ویسے بھی نصیر نے تو پہلے ہی واصف سے کچھ پیسوں کی مدد مانگی ہے اور واصف کو یقین دلایا ہے کہ جیسے ہی ہمارا کاروبار کچھ بہتر ہوتا ہے اور میں بھی دکان پہ ٹک کے بیٹھتا ہوں تو بہت جلد تمہارے پیسے لوٹا دوں گا۔ لیکن واصف کہتا ہے نصیر بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھلا میں آپ سے پیسے واپس لوں گا؟ میں آپ کو پیسے لا دیتا ہوں۔ تو اب اندر ہی اندر واصف بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ رامین نے تو اب حد ہی کر دی ہے اور ساتھ ہی اسے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرتے تو نہ صرف میں تمہیں اپنے بزنس سے نکال باہر کروں گی بلکہ تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی۔ اب اگلے دن واصف جب آفس جاتا ہے تو رامین بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور پھر واصف سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے پرپوزل کے بارے میں پھر کیا سوچا؟ واصف کہتا ہے رامین تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم میرے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی فرحت سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اور جہاں تک تمہاری بات ہے تو میں تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا، میں صرف تمہاری عزت کرتا ہوں، وہ بھی ایک دوست کی حیثیت سے۔ تو رامین غصے سے کہتی ہے کہ واصف فرحت تو تمہیں اولاد کی خوشخبری بھی نہیں دے سکتی، پھر بھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں تو تم سے محبت کرتی ہوں نا، میں اپنی ہی محبت کے آسرے پہ تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں۔ لیکن واصف کہتا ہے رامین تم نے بے جا ضد لگا رکھی ہے اور یہ ضد بعد میں تمہارے لیے بہت بڑا پچھتاوا بن جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد رامین سے کہتا ہے کہ اچھا مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو۔ اب واصف فرحت کو سیکنڈ اوپینین کے لیے ایک اور گائناکالوجسٹ کے پاس لے کر جائے گا جو اس کے تمام چیک اپس کے بعد بتائے گی کہ فرحت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ماں بن سکتی ہے، اور پھر ساتھ ہی کچھ میڈیسن لکھ کے دے گی جو کنسیو کرنے کے لیے اسے ریگولر استعمال کرنی پڑیں گی۔ واصف تو یہ سن کے حیران رہ جائے گا اور پھر سوچے گا کہ وہ گائناکالوجسٹ جس نے کہا تھا کہ فرحت کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس نے کہاں سے ٹیسٹ کروائے تھے، اور رامین تو کہہ رہی تھی کہ وہ اس شہر کی سب سے بڑی ڈاکٹر ہے، تو پھر اس کے ٹیسٹ غلط کیسے ہو گئے؟ اب واصف کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ یقیناً اس کے پیچھے بھی رامین کا ہاتھ ہے اور ڈاکٹر نے یقیناً رامین کے کہنے پر ہی ہم سے جھوٹ بولا ہوگا۔ اب واصف رامین کے پاس جا کے غصے سے کہے گا کہ ڈاکٹر سے تم نے جھوٹ بولنے کا کہا تھا کہ ہمیں غلط رپورٹس بنا کے یہ بتائے کہ فرحت کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو رامین بھی ڈھیٹ بن کے کہے گی کہ ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور اگر کیا ہے تو ایسا کون سا غلط کام کر دیا ہے، اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک جھوٹ ہی بولا ہے نا۔ اور یاد رکھو واصف اگر تم مجھے نہیں اپناؤ گے تو میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ جس پہ واصف رامین کو سنا دیتا ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم کچھ بھی کر کے مجھے حاصل کر سکتی ہو، میں نے فرحت کے ٹیسٹ کروائے ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فرحت ماں بن سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب عذرا جب اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ان کے گھر جاتی ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے بھتیجے نے وہی کپڑے پہن رکھے ہیں جو اس کا بھائی عذرا کے بیٹے کے لیے لایا تھا۔ عذرا اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ امی آپ نے ابھی تک یہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے میں نے تو بہت چاؤ سے تمہارے بچے کے لیے لیے تھے کہ اپنے پوتے کو پہناؤں گی، تمہیں پسند نہیں آئے تو میں نے اپنے بیٹے کے بچے کو دے دیے۔ عذرا تو خاصی شرمندہ ہو جاتی ہے یہ سب سننے کے بعد اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہاں ماں میں نے بہت غلط کیا، شاید مجھے میرے غرور کی سزا مل رہی ہے۔ کبھی میں بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتی تھی لیکن آج تو تمہاری عذرا اس قابل بھی نہیں کہ ایسے کپڑے بھی خرید سکے۔ لیکن عذرا کی ماں جب اپنی بیٹی کو اس طرح سے اداس دیکھتی ہے تو اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں اداس پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی ہے نا، وہ تمہاری ہر خوشی پوری کرے گا اور تمہارے ہر دکھ درد میں وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ تو عذرا کہتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے، اور دوسری طرف نصیر، ولید اور واصف بھی بہت اچھے ہیں، وہ بھی بالکل میرے بھائیوں کی طرح میرا خیال رکھتے ہیں۔ بس اماں تم دعا کرو کہ میں کسی طرح سے اس پھپھو کو اس کے کیے کی سزا دلا سکوں جس نے ہماری ہر چیز ہڑپ لی۔
اسی عورت کی وجہ سے میرا جمال اس دنیا سے چلا گیا۔ اسما کی بوتیک تک ہڑپ گئی ہیں وہ عورتیں۔ بس ایک دفعہ میں کسی طرح سے یہ سب چیزیں اپنے گھر والوں کو واپس دلا سکوں تو میرے دل کو بھی سکون مل جائے گا کہ شاید جمال کی روح مجھ سے خوش ہے۔ دوسری طرف بلال بانکا بھی اب گھر کے کچھ زیادہ ہی چکر لگانے لگا ہے، جس پہ پھپھو بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ آشی اکثر اوقات گھر پہ اکیلی ہوتی ہے تو وہ سارا سے کہتی ہے کہ تم اب گھر پہ رہا کرو، بوتیک کے کام کو چھوڑ دو کیونکہ بلال بانکا اب ہر وقت گھر کے چکر لگانے لگا ہے۔ میں آشی کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ پہلے تو یہاں پہ عذرا ہوتی تھی، آشی اس کے پاس رہتی تھی تو بلال بانکے کی بھی اتنی جرأت نہیں تھی، لیکن اب چونکہ عذرا بھی چلی گئی ہے تو یہ آشی کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے اور اسے بہت ہی بری نظروں سے دیکھتا ہے۔ میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں اسے آج ہی حوالات میں بند کروا دوں، لیکن میری بھی تو مجبوری ہے، ابھی دکان بھی تو ان لوگوں سے نکلوانی ہے اور اس کے لیے یہی بلال بانکا ہی کام آ سکتا ہے۔ سائرہ کہتی ہے اماں میں تو گھر پہ نہیں بیٹھ سکتی، میں نے بوتیک بھی تو دیکھنی ہے، بس تم آشی سے کہو کہ وہ دروازہ ہی نہ کھولا کرے۔ لیکن پھپھو کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو ایک دم سے آ دھمکتا ہے اور اگر ہم دروازہ نہیں کھولیں گے تو پھر بھی اس کا ڈر ہے اور دروازہ کھول دیتے ہیں تب بھی اس کا ڈر ہے۔ ہم تو اس بلال بانکے کی وجہ سے برے پھنسے ہیں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے کہ آپ پھپھو کے ساتھ یہی بلال بانکا کچھ ایسا کر جائے گا کہ پھپھو کو بھی بعد میں جا کے احساس ہوگا کہ جب یہ گھر بھرا پورا تھا تو پھپھو پھر بھی محفوظ تھیں اور آشی بھی، لیکن سب کے چلے جانے کے بعد بلال بانکے کی تو جھجک بالکل ہی اتر گئی۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ناظرین کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔